Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you all are fine and good today. Okay, میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر میم روحی ہوں. آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 2. ٹھیک ہے، ہم نے دو چیپٹر پہلے بھی پڑھ چکے ہیں ہم، لیکن وہ پہلے چیپٹر کے 2 پارٹس تھے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا سبق نمبر 3 ہے، مگر اس لیے 2 ہے کیونکہ وہ جو پہلا پارٹ تھا تو اس کے 2 حصے تھے. جو پہلا چیپٹر تھا اس کے 2 حصے تھے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ والا جو ہے یہ آپ کا چیپٹر نمبر 2 ہے. ٹھیک ہے، اچھا آج ہم پڑھیں گے زکوٰۃ کے بارے میں کہ زکوٰۃ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے، زکوٰۃ ہمیں کیوں دینی چاہیے اور زکوٰۃ ہے کیا. صحیح، تو آج ہم پڑھیں گے زکوٰۃ کے معنی اور مفہوم. ٹھیک ہے، زکوٰۃ کے معنی اور مفہوم اب ہم پڑھیں گے. صحیح، آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ کلاس 4 میری آواز آپ کو آ رہی ہے نا؟ آج ہم زکوٰۃ کے بارے میں پڑھیں گے. زکوٰۃ کے معنی اور مفہوم. معنی یعنی اس کا مطلب کیا ہے، اور مفہوم یعنی اس کا جو ڈیٹیل ہے زکوٰۃ کے بارے میں ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے، زکوٰۃ کے معنی و مفہوم. زکوٰۃ کے لفظی معنی ہے پاک ہونا اور نشوونما پانا. ٹھیک ہے، پاک ہونا اور نشوونما پانا، یعنی جب ہم اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالتے ہیں تو وہ مال صاف ہو جاتا ہے، وہ پاک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی نہ کوئی چیز یا اپنے پیسوں کا تھوڑا سا حصہ اس میں دینا چاہیے. زکوٰۃ ہمیں دینی چاہیے. ٹھیک ہے، اپنے مال کا تھوڑا سا حصہ ہمیں دینا چاہیے. ٹھیک ہے، اچھا پھر اس کے بعد ہے زکوٰۃ سے مراد سال میں ایک مرتبہ اپنے مال کا مقررہ حصہ اللہ تعالیٰ کی. اچھا جی، اب ہے کہ زکوٰۃ میں سے اپنے مال میں سے تھوڑا سا حصہ ہمیں دینا چاہیے تاکہ ہمارا مال جو ہے وہ پاک ہو جائے. نشوونما یعنی کہ وہ اسے اگر آپ اللہ کی راہ میں 10 دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ کو 20 دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے، زکوٰۃ کے لفظی معنی ہے پاک ہونا اور نشوونما پانا. ٹھیک ہے، پھر نیکسٹ ہے زکوٰۃ سے مراد ہر سال میں سے ایک مرتبہ اپنے مال کا مقررہ حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا ہے. اس سے مال پاک ہو جاتا ہے، اس میں برکت پیدا ہوتی ہے، اس لیے اسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اپنے مال میں سے تو وہ مال جو ہے تو اس میں برکت آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ مال زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ آپ اس میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں مال دیتا ہے، وہ ہمیں آزماتا ہے. ٹھیک ہے، آزمائش ہوتی ہے ہماری کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں پیسے دیتا ہے تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس میں سے تھوڑا سا حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. ٹھیک ہے، اور زکوٰۃ جو ہے تو یہ غریبوں کا حصہ ہے ہمارے مال میں سے. ٹھیک ہے، غریبوں کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیے اتنا عطا فرماتا ہے تاکہ ہم جو ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ نہ کچھ دے سکیں. ٹھیک ہے، زنیرہ آپ کو کس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی بیٹا، آپ مجھے بول دیں. ٹھیک ہے، زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ کے معنی ہے پاک ہونا اور نشوونما پانا. ٹھیک ہے، نشوونما پانا یعنی کہ دیکھیں جب ہم اپنے مال میں سے تھوڑا سا حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہیں تو ہمارا مال جو ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ پاک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، پاک اس طرح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے کچھ غریبوں کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا،
پھر اس کے بعد ہے مال کی وہ کم از کم مقدار جس تک پہنچنے کے بعد مال پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے نصاب کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ آپ کے پاس اگر اتنا پیسہ ہے، اتنا مال ہے گھر میں، یا کوئی اتنا سونا ہے، ٹھیک ہے، یا چاندی ہے، ابھی اس میں ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے، کہ کتنا کتنا ہونا چاہیے جس پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ فرض آپ نے ہر حال میں ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے، فرض آپ نے ادا کرنی ہے ہر حال، یعنی جب فرض ہو جائے گا تو پھر وہ آپ نے دینی ہی ہے ہر حال میں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے پر فرض ہو جاتی ہے نصاب کے، اور وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ نصاب کہلاتا ہے۔ مختلف چیزوں کا نصاب درج ذیل ہے۔ نصاب یعنی اس کا جو حساب ہے کہ جتنا جو چیزیں آپ کے گھر میں اگر ہوگی تو اس پہ آپ کا جو زکوٰۃ ہے وہ فرض ہو جائے گا، تو یہ آپ کتنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں آپ کو بتاؤں گی۔ فرسٹ ہے سونا یعنی گولڈ، ٹھیک ہے۔ سونا جو ہے تو وہ کتنا ہونا چاہیے آپ کے گھر میں کہ وہ اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی؟ تو وہ ہے 7.5 تولہ یعنی 7.5، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے گھر میں 7.5 تولہ سونا ہے تو اٹس مین اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے چاندی 52.5 تولہ یعنی 52.5 تولے، اگر آپ کے گھر میں چاندی ہے تو پھر اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا ہے 52.5 تولے چاندی کی قیمت برابر اچھا اگر آپ کے پاس 52.5 یعنی کہ 52.5 چاندی کی قیمت اگر آپ کے گھر میں موجود ہے، نقد رقم، نقد یعنی اگر آپ کے گھر میں اتنا پیسہ ہے جس سے 52 تولہ سونا آ سکتا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر وہ پیسے آپ کے گھر میں موجود ہے، اگر آپ کے گھر میں وہ رقم موجود ہے، آپ کے پاس ویسے ہی پڑی ہوئی ہے کہ یہ میرے کسی ٹائم بھی کبھی بھی کام آ سکتی ہے، تو اس پہ بھی زکوٰۃ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ کی فضیلت و اہمیت، ابھی ہم یہاں پر پڑھیں گے زکوٰۃ کی فضیلت اور اہمیت، ٹھیک ہے، یعنی اس کی اہمیت کیا ہے، امپورٹنس کیا ہے، ٹھیک ہے۔ بیٹا اگر میری اگر بک کی پکچر آپ کو کلیئر نہیں آ رہی، اوکے جی۔ پھر ہے نیکسٹ زکوٰۃ کی فضیلت و اہمیت، ٹھیک ہے، یعنی کہ زکوٰۃ کی فضیلت و اہمیت کیا ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا کون سا رکن ہے؟ تیسرا، یعنی کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں نا، کلمہ طیبہ، ٹھیک ہے، پھر ہے نماز، پھر ہے روزہ، پھر زکوٰۃ، اور لاسٹ والا ہے حج، تو یہ تیسرے نمبر پر ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے، یعنی قرآن میں بھی اس چیز کا حکم دیا گیا ہے، اور ایک مرتبہ نہیں دیا، کئی بار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، ٹھیک ہے، یہ قرآن میں ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اور نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو، ٹھیک ہے، یعنی کہ نماز بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، ٹھیک ہے، اور یہ آپ نے ہر حالت میں ادا کرنی ہے۔ پھر نیکسٹ ہے قرآن مجید میں زکوٰۃ ادا کرنے والوں ہی کو سچا مومن کہا گیا ہے، یعنی کہ اگر جو انسان جس کے پاس پیسہ ہو اور وہ زکوٰۃ نہ دے تو وہ مومن نہیں ہوتا۔ سچے مومن کی نشانی کیا ہے؟ کہ وہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہ جو نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں، یہی سچے مومن ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خود یہ بات فرماتے ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے، یعنی جو مال، پیسہ، دولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، ٹھیک ہے، اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرنا۔ نیک کاموں پہ خرچ کرنا یعنی غریبوں کو دینا، کوئی چیز لینا، ان کو دینا، ٹھیک ہے، ہر کسی کی جو آپ کے ارد گرد جو غریب ہوتے ہیں، مستحق ہوتے ہیں، ان کو چیزیں دینا، ان کو کپڑے دینا، یا ان کے لیے کوئی کھانا لانا، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہی سچے مومن ہوتے ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ غریبوں کا حق ہے ہم پہ، صحیح۔
زکوٰۃ کی سمجھ آ رہی ہے نا بیٹا کہ زکوٰۃ کے کیا معنی ہے اور ہمیں زکوٰۃ کیوں دینی چاہیے؟ ٹھیک ہے. پھر جو شخص زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کرتا ہے، جو شخص زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کرتا ہے گویا وہ اسلام کا انکار کرتا ہے. یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے یہ کہ جس شخص نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو جو دیا ہوا ہے اور وہ اس کا انکار کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس لیے حضرت ابوبکر تو وہ اسلام کا انکار کرتا ہے. اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ دور خلافت میں چند قبائل نے زکوٰۃ سے انکار کیا. ٹھیک ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا تھا. تو پھر کیا ہوا آگے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا. یہ دیکھیں جہاد ان لوگوں کے خلاف کیا جاتا ہے جو اسلام کے خلاف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کرنے کو کہا تھا کہ ان کے خلاف جہاد کی جائے کہ یہ لوگ کیوں زکوٰۃ نہیں دیتے. ٹھیک ہے. زکوٰۃ کے معاشرتی اثرات کا مطلب ہے کہ ہمارے معاشرے میں زکوٰۃ کے کیا اثرات ہوں گے. ٹھیک ہے. اگر ہم زکوٰۃ دیں گے تو کیا اثرات ہوں گے، اگر ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے تو کیا اثرات ہوں گے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر ہمیں اس کے اثرات یعنی اس کے سائیڈ ایفیکٹس بتائے گئے ہیں کہ کیا اس کے اثرات مرتب ہوں گے ہمارے معاشرے پر. ٹھیک ہے. اچھے ہوں گے یا برے ہوں گے، ابھی ہم اس میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. پھر ہے زکوٰۃ کا اصل مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں کوئی شخص بھوکا پیاسا نہ رہے. ٹھیک ہے. زکوٰۃ کا اصل مقصد کیا ہے؟ زکوٰۃ کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی غریب ہے تو وہ بھوکا پیاسا نہ رہے، تاکہ جن کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے نا تو وہ زکوٰۃ نکالیں اور اپنے مال میں سے دے، تاکہ دوسرے ضرورت مندوں کے حاجات اور جو محتاج ہے وہ جو ان کی جو ضروریات ہے وہ پوری ہو جائے. ٹھیک ہے. ضرورت مند اور محتاج لوگ بے سہارا نہ رہے. ٹھیک ہے. یعنی جو ضرورت مند ہوتے ہیں تو وہ بے سہارا نہ رہیں، جو محتاج ہوتے ہیں وہ ان کی جو ضروریات ہوتی ہیں تو وہ کیا ہو، وہ پوری ہو سکیں. پھر ہے زکوٰۃ کے معاشرے پر بہت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں. یعنی اگر ہم زکوٰۃ دیں گے تو معاشرے میں بہت سکون رہے گا، کوئی کسی کو مارے گا نہیں، کوئی چوری نہیں کرے گا، کیونکہ ہر ایک کی ضروریات پوری ہوگی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے کوئی شخص جو ہے تو وہ کوئی غلط یعنی کوئی چوری نہیں کرے گا، یا کوئی کسی کے دکان سے کوئی چیز ایسے بغیر پوچھے نہیں اٹھائے گا. ٹھیک ہے نا. اگر ہم ان کی ضروریات کو پورا کریں گے تو وہ پھر کیوں اس طرح کی حرکت کریں گے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے ہر شخص کی بنیادی ضروریات پوری ہوتی ہیں، جیسے کہ کھانا پینا. ٹھیک ہے. یہ ہمارا رزق کا وعدہ جو ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. ٹھیک ہے. تو رزق تو ہر حالت میں پورا ہوتا ہے ہمارا، لیکن جو باقی ضروریات ہے تو ان کے لیے کیا ہے، غریبوں کے لیے زکوٰۃ مقرر کی گئی ہے. پھر اس کے بعد ہے غریب لوگوں کو مفت علاج معالجے کی سہولیات میسر ہوتی ہیں. یعنی ان کے علاج کے لیے پیسے مقرر ہوتے ہیں، ان کو یہ سہولت ہو جاتی ہے کہ ان کے ٹھیک ہے. پھر یتیم اور بے سہارا بچوں کی مناسب تعلیم اور تربیت کا انتظام ہو جاتا ہے. مصیبتوں اور آفتوں کا نشانہ بننے والوں کی مدد کی جاتی ہے. لوگوں کی فلاح و بہبود کی کئی منصوبے پر کام کیا جاتا ہے جس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں تک آج ہم پڑھیں گے اور جو ہے یہ کل میں آپ کو یہ نیکسٹ پیراگراف کل آپ کو پڑھاؤں گی. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ یتیم جو بچے ہوتے ہیں جن کے ماں باپ نہیں ہوتے یا جن کے باپ نہیں ہوتا یا ماں نہیں ہوتی تو ان کی ضروریات پوری ہوتی ہیں ہمارے زکوٰۃ سے. ٹھیک ہے. ان کو تعلیم میسر ہوتی ہے، یعنی وہ تعلیم وہ کر سکتے ہیں اگر ان کو زکوٰۃ دی جائے. مصیبتوں کا نشانہ بننے والے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی زلزلہ آ جائے یا سیلاب آ جائے، ٹھیک ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم وہاں ان کو زکوٰۃ دیتے ہیں. اور جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو پھر ان کو
گھر پرووائڈ کیے جاتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، ٹھیک ہے، کیونکہ زکوٰۃ ان کے پاس چلی جاتی ہیں. تو اس طرح یہ جو آفتوں کا نشانہ بن جاتے ہیں، جس طرح اگر سیلاب آ جاتے ہیں، ان کے کپڑے سارے خراب ہو جاتے ہیں، ان میں سے ان کے گھر خراب ہو جاتے ہیں، ان کے کھانے پینے کی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، تو وہ پھر ان کو زکوٰۃ میں سے دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، گورنمنٹ والے اس کو زکوٰۃ میں سے دیں. لوگوں کی فلاح و بہبود کی کئی منصوبے پر کام کیا جاتا ہے، یعنی گورنمنٹ جو ہے کئی منصوبوں پر کام کرتے ہیں جو لوگوں کے لیے فلاح و بہبود کا سبب بنے، ٹھیک ہے، یعنی ان کے لیے فائدہ مند ہو. صحیح. اور اس کی ریڈنگ آپ لوگ گھر میں کریں ضرور، تاکہ آپ کو سمجھ نہ آئے. جو سمجھ نہ آئے مجھ سے کل پوچھیے گا ضرور، ٹھیک ہے. اور اپنا بہت خیال رکھیں. پھر ہم منڈے کو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس ہوگی، کیونکہ کل تو 14 اگست ہے، تو کل چھٹی ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اوکے جی، اللہ حافظ.